باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، پاکما کیتھولک کلیسیا 29 جون کو مقدس پطرس اور مقدس پولس رسول کی عید مناتے ہیں۔ یہ دونوں ابتدائی کلیسیا کے عظیم ممار استاد اور شہید ہیں، اور ان دونوں شخصیات کی حالات زندگی، ان کی تعلیمات، ان کی منادی پر بات کرنا، ایک ساتھ بات کرنا بہت مشکل ہے۔ ان دونوں شخصیات پر بات کرنے کے لیے ہمیں گھنٹوں درکار ہیں، تو اس لیے میں آج صرف مقدس پولس رسول کی حالات زندگی اور اس کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مقدس پولس رسول، جسے غیر قوموں کا رسول کہا جاتا ہے، جب ہم خدا کے کلام میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دو نام ہیں، شاؤل اور پولس۔ شاؤل اس کا عبرانی نام ہے جس کا مطلب ہے خدا سے مانگا ہوا، اور پولس اس کا رومی نام ہے جس کا مطلب ہے سب سے چھوٹا۔ تو آئیں مقدس پولس رسول کا تھوڑا سا تعارف سنتے ہیں۔ مقدس پولس رسول پہلی صدی کے اوائل میں تقریباً 10 خیسین کو ترسوس میں ایک یہودی خاندان کے اندر پیدا ہوئے۔ ترسوس جو کہ موجودہ دور میں ترکی میں واقع ہے، لیکن مقدس پولس رسول کے وقت میں یہ رومی صوبہ کلیکیا کا ایک بہت بڑا شہر تھا، اور یہ جو ترسوس شہر ہے، یہاں پر بکری کی پشم سے کپڑا تیار کیا جاتا تھا اور اس کپڑے سے خیمہ بنایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ شہر مشہور تھا، اور مقدس پولس رسول نے خود اس فن کو سیکھا ہوا تھا، اور وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس فن کا استعمال کیا کرتے تھے۔ پولس رسول نے فلپیوں کے نام خط میں خود اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی نسل سے ہوں اور بنیامین کے قبیلے سے ہوں، اور شریعت کے لحاظ سے میں فریسی ہوں۔ تو چونکہ مقدس پولس رسول فریسی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے اس وقت کے مشہور استاد جملییل سے شریعت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اور مقدس پولس رسول رسولوں کے اعمال کی کتاب میں استفانس کی شہادت پر پہلی دفعہ ہم مقدس پولس رسول کا ذکر سنتے ہیں۔ اس واقعے سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ استفانس، جسے کلیسیا کا پہلا شہید کہا جاتا ہے، کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ اسے سنسار کیا گیا، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دے رہا تھا، خداوند یسوع مسیح کے نام کی منادی کر رہا تھا، اور مقدس پولس رسول وہاں پر موجود تھا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے قتل پر راضی تھا، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو مقدس پولس رسول ہے، خداوند یسوع مسیح کا ایلچی بننے سے پہلے، خداوند یسوع مسیح کا رسول بننے سے پہلے، وہ مسیحیت کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ مسیحیت کو مٹانا چاہتا تھا، وہ مسیحیت کا دشمن تھا، اور وہ جگہ جگہ پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسیحیوں کو ختم کرتا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ مسیحیت بڑھتی جا رہی ہے، مسیحیت پھیلتی جا رہی ہے، تو اس نے یروشلم میں سردار کاہن سے اس چیز کی اجازت لی کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں دمشق جا کر وہاں پر جو مسیحی ہیں ان کو باندھ کر یروشلم میں لا سکوں، ان کو قتل کر سکوں۔ اور اس کو اجازت ملی، اور وہ بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو لے کر ایک نئے سفر کی طرف چل دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جو اس کا سفر ہے اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کو لے کر دمشق کے راستے پر جاتا ہے، اور راستے میں اچانک آسمان سے آواز آتی ہے، اے شاؤل، اے شاؤل، تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے؟ اور شاؤل گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، اور 3 دن تک نابینا رہتا ہے، اور اس کے جو ساتھی سپاہی ہوتے ہیں اسے اٹھا کر دمشق میں لے جاتے ہیں، اور پھر دمشق میں خداوند حننیہ سے ہم کلام ہوتا ہے، رویا میں حننیہ سے بات کرتا ہے، اور اسے پیغام دیتا ہے کہ دمشق میں شاؤل کے پاس جا، اس پر ہاتھ رکھ، اسے بپتسمہ دے، کیونکہ وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور وہ میرے نام کو غیر قوموں پر، بادشاہوں پر اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے گا، اور میں اسے دکھا دوں گا کہ اسے میرے لیے کتنے دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ تو حننیہ خدا کی بات کے مطابق شاؤل کے پاس جاتا ہے، اس پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی بینائی لوٹ آتی ہے، اور وہ روح القدس سے ممور ہوتا ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ خدا کے نام کی گواہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ خدا کے نام کی گواہی دینا شروع کرتا ہے تو شروع میں
جو لوگ ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اس سے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسیحیت کا دشمن ہے، یہ مسیحیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے، ہمیں پکڑنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ لیکن اسے اور بھی زیادہ طاقت ملتی، اور بھی زیادہ قوت ملتی، اور وہ اور بھی زیادہ جوش کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتا اور منادی کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے پولس رسول کو چنا؟ پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں تھے تو انہوں نے 12 شاگردوں کو، 12 رسولوں کو چنا تھا تاکہ یسوع مسیح کے مشن کو جاری رکھ سکیں، خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں۔ لیکن اب کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ وہ مقدس پولس رسول کو چنتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق مقدس پولس رسول کے اندر اس وقت کے مطابق، اس وقت کے لحاظ سے وہ ساری باتیں موجود تھیں جس کی بنا پر خداوند یسوع مسیح نے مقدس پولس رسول کو چن لیا۔ 3 اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے نمبر پر مقدس پولس رسول کے پاس رومی شہریت تھی، دوسرے نمبر پر وہ یونانی ثقافت سے، یونانی تہذیب و تمدن سے واقفیت رکھتا تھا، اور تیسرے نمبر پر وہ شریعت کا عالم تھا۔ اور یہ تینوں چیزیں ہی ہم اس کی منادی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا سہارا بنتی ہیں، اس کا ساتھ دیتی ہیں، اور وہ ان تینوں چیزوں کو استعمال کرتا ہوا خداوند یسوع مسیح کی جو گواہی ہے وہ غیر قوموں تک لے کر جاتا ہے، وہ بت پرستوں تک لے کر جاتا ہے، وہ ایسی روحوں کو بچاتا ہے جو کہ بھٹک چکی تھیں۔ مسیح خدا میں میرے جو یسوع مسیح کے باقی شاگرد تھے، انہوں نے صرف شریعت کی بنیادی تعلیم پائی تھی، زیادہ تر مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ماہی گیر تھے، لیکن ان میں کوئی بھی شریعت کا عالم نہیں تھا۔ چونکہ مقدس پولس رسول نے بچپن سے جملیل سے شریعت کی تعلیم سیکھی تھی، اور پورے 30 سال تک وہ شریعت کی تعلیم کو سیکھتا رہا، اس لیے وہ خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اور ایک دن اچانک خداوند یسوع مسیح نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنا وسیلہ بنایا تاکہ میرے نام کو غیر قوموں تک لے کر جائے۔ تو مسیح خدا میں میرے جب ہم مقدس پولس رسول کی زندگی پر غور کرتے ہیں، اس کی منادی کو دیکھتے ہیں، تو اس نے اپنی زندگی میں 3 بڑے بشارتی سفر کیے، اور اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ جہاں پر بھی جاتا منادی کرتا، وہاں پر کلیسیا بنا کر جب واپس آتا تو نہ صرف وہاں پر کلیسیا تیار کرتا بلکہ کچھ نوجوانوں کو تیار کر کے آتا تاکہ وہ اس کلیسیا کی دیکھ بھال کریں اور پولس کے مشن کو جاری رکھ سکیں۔ اور ہم مقدس پولس رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ منادی کے دوران، مشن کے دوران اس کی زندگی میں بے شمار مشکلات آئیں، بے شمار اسے پریشانیوں کا سامنا ہوا، لیکن مقدس پولس رسول نے یسوع مسیح کی گواہی دینا کبھی بھی بند نہیں کی، کبھی بھی وہ رکا نہیں، کبھی بھی وہ ڈرا نہیں، کبھی وہ گھبرایا نہیں، بلکہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خداوند یسوع مسیح کے نام کی منادی کرتا رہا۔ مقدس پولس رسول نے بڑے واضح طور پر اپنی مشکلات کا ذکر کرنتھیوں کے دوسرے خط اس کے 11ویں باب کی اس کی 24ویں آیت میں کیا، وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ مقدس پولس رسول لکھتے ہیں، میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار چھڑیوں سے مار کھائی، 1 دفعہ سنگسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز کے ٹوٹ جانے کی مصیبت میں پڑا، 1 رات اور دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں رہا، دریاؤں کے خطرے میں، ڈاکوؤں کی طرف سے خطرے میں، اپنی قوم کی طرف سے خطروں میں، غیر قوم کی طرف سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں سے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے رہنے کی حالت میں رہا ہوں۔ یہ ساری مشکلات ہیں، تکالیف ہیں جن کا سامنا مقدس پولس رسول نے کیا، لیکن وہ رومیو کے نام خط میں ایک بڑی خوبصورت آیت پیش کرتا ہے جو کہ اس کی مشن کو اور اس کی محبت کا واضح ثبوت ہے۔ مقدس پولس رسول رومیو کے نام خط میں لکھتے ہیں کہ پس کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا قحط یا عریانی یا خطرہ یا تلوار، یعنی کہ کوئی چیز بھی مقدس پولس رسول کو خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے سے، اس کے مشن کا پرچار کرنے سے کوئی چیز بھی مقدس پولس رسول کو روک نہیں سکتی تھی۔
اور مقدس پولس رسول نے بڑی دلیری کے ساتھ ہر حال میں اور ہر لحاظ سے منادی کی۔ اگر اسے پکڑ کر عدالتوں میں لے کر جاتے تھے تو وہ وہاں پر عدالتوں میں لیکچر دے کر اپنے کلام کی منادی کرتا۔ اگر اسے قید خانہ میں ڈال دیا جاتا تو قید خانہ میں بھی وہ اپنے خطوط کے ذریعے منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتا۔ اور اسی طرح وہ گواہی کا سلسلہ جاری رہا، اور سن 64 میں مقدس پولس رسول کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا۔ تو ہم مقدس پولس رسول کی زندگی سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ ہم مقدس پولس رسول کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ پہلے وہ خدا کے خلاف تھا، پہلے وہ مسیحیت کو ختم کرنا چاہتا تھا، پہلے وہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں جب خداوند یسوع مسیح سے اس کی ملاقات ہوئی، جب خدا نے اسے چن لیا، تو اس نے وہ ساری طاقت لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اور دوسرے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے میں لگا دی۔ تو مسیح خدا میں میرے ہم بھی اکثر اوقات جو اپنی ساری طاقت ہے، اپنی ساری انرجی ہے، اپنی ساری توانائی ہے، وہ خدا سے دور رہنے میں، برائیاں کرنے میں یا گناہ کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن مقدس پولس رسول سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کو اچھے کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ جس طرح مقدس پولس رسول نے اپنی زندگی کو بدل لیا، اس طرح ہم بھی اپنی زندگی کو بدل کر خدا کے شاگرد، خدا کے ایلچی بن سکتے ہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔